السلام علیکم۔ آپ کو مائی وائس چینل میں خوش آمدید۔ چلیے آج کی کہانی کا آغاز کرتے ہیں جس کا نام ہے انتقام پارٹ 1۔ رات کے 7 بج چکے تھے لیکن ایسا لگتا تھا کہ بہت رات گزر چکی ہو۔ چاروں طرف گہرا سناٹا، سردی کی شدت میدانی علاقوں میں بھی یک بستہ پہاڑوں کی یاد دلا رہی تھی۔ ہوٹل بلیو مون کے عظیم و عالیشان ہال میں رنگ و نور کا طوفان تھا۔ ہر عمر کی مثبت اور منفی قوتیں ہال میں موجود تھیں جو کہ مسکراہٹوں، قہقہوں اور سردیوں کے طوفان میں بہے جا رہی تھیں۔ ہال کے اسٹیج پر ایک مصری رقاصہ تھرک رہی تھی۔ رقص تو خاص نہ تھا لیکن رقاصہ کے خد و خال بہت ہی دلکش تھے جس کی وجہ سے اس کا معمولی رقص بھی خاص اہمیت اختیار کر گیا تھا۔ بہت سے لوگ رقص سے زیادہ اس کے گداز جسم میں دلچسپی لے رہے تھے۔ ایسے میں ہال میں ایک نوجوان داخل ہوا۔ اس کی عمر 30 سال کے آس پاس تھی۔ اس کا رنگ کھلتا ہوا تھا، گلے پر ایک گہری چوٹ کا نشان تھا جو کہ سرخ تھا جس کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ کسی نے اس نوجوان کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی ہو، اور ماتھے پر چوٹ کا نشان تھا جس سے خون بھی رس رہا تھا، جس سے اس کو ہلکا سا درد کا احساس بھی ہو رہا تھا۔ وہ نوجوان حیران پریشان نظروں سے دیکھتا ہوا ہال میں ایک خالی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس نوجوان کو لوگوں نے سرسری نظروں سے دیکھا اور پھر رقص کی طرف مشغول ہو گئے۔ رقاصہ جب بھی دائرہ بنا کر جھومتی تو بہت سے لوگ ٹھنڈی سانس لے کر کرسیوں کی پشت سے ٹک جاتے تھے۔ نوجوان کے انداز و اطوار سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ نہایت ہی کنفیوز ہے، حیران و پریشان نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اس کو نہ تو رقص سے دلچسپی تھی اور نہ ہی ہوٹل کے ماحول سے۔ نوجوان کے ساتھ بیٹھا ہوا ایک دوسرا آدمی بہت دیر سے اس کی حرکات و سکنات پر غور کر رہا تھا۔ بالآخر اس سے رہا نہ گیا اور اس نے کہا، جانتے ہو یہ رقص بیلی ڈانس کی جدید قسم ہے۔ اچھا، اس نے گول مول سا جواب دیا، انداز سے یوں لگتا تھا کہ جیسے جان چھڑانا چاہ رہا ہو۔ کچھ پریشان ہو؟ دوسرے آدمی نے کہا۔ میں یہاں کیسے آیا؟ اس نوجوان نے ایک عجیب سوال کیا۔ اس کی بات سن کر وہ آدمی ہنس پڑا۔ لگتا ہے بہت زیادہ پی لی ہے۔ اتنا کہہ کر وہ رقص کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کچھ لمحوں کے بعد اس نے دوبارہ نوجوان کی جانب دیکھا۔ اب اس کے چہرے پر خوف ظاہر ہونے لگا تھا۔ وہ سر جھٹک کر نوجوان کو دیکھتا ہوا اپنی میز سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اب نوجوان ہال میں چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر ایک عورت پر پڑی جو کہ بہت غور سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ نوجوان اس کی جانب بڑھا۔ جیسے ہی وہ اس کے قریب پہنچا، اس عورت کے چہرے پر خوف کے تاثرات ظاہر ہوئے اور وہ اپنی میز چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں موجود بیئر کا گلاس چھوٹ کر فرش پر جا گرا اور ساری شراب فرش پر پھیل گئی۔ اب وہ پھٹی آنکھوں سے اس کو اس طرح دیکھ رہی تھی کہ جیسے جیتا جاگتا انسان نہیں بلکہ بھوت دیکھ لیا ہو۔ اچانک اس کے حلق سے ایک دل خراش چیخ نکلی اور دوسرے ہی پل اس نے ہال کے خارجی دروازے کی جانب دوڑ لگا دی۔ نوجوان نے بغیر سوچے سمجھے اس کے پیچھے پیچھے دوڑ لگا دی۔ رقص میں محو لوگوں نے ایک نظر ان کی جانب دیکھا اور پھر دوبارہ رقص بینی میں مصروف ہو گئے۔ عورت بھاگتی ہوئی ہوٹل سے باہر نکل کر مین ڈور پر دوڑنے لگی۔ نوجوان بھی اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ غالباً وہ یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ وہ اس کو دیکھ کر اس قدر حواس باختہ کیوں ہو گئی ہے۔ وہ دوڑتی ہوئی ایک گلی میں داخل ہو گئی۔ اب وہ ایک 2 منزلہ عمارت کے دروازے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس دروازے کو وہ دیوانوں کی طرح پیٹ رہی تھی۔ چند لمحوں کے بعد دروازہ کھلا اور دروازہ کھلتے ہی ایک ادھیڑ عمر فربا قسم کا شخص باہر آیا۔ عورت نے نہ جانے کیا کہا، وہ شخص بھناتا ہوا باہر نکلا۔ تم نے اس پر مجرمانہ حملہ کرنے کی کوشش کی؟ فربا آدمی غصے سے بولا۔ میں نے؟ دفعتاً اس عورت نے فربا آدمی کے کان میں کچھ کہا جس کو سننے کے بعد فربا آدمی کی بھی وہی کیفیت ہوئی تھی جو کہ اس عورت کی ہوئی تھی۔ اب وہ دونوں اس نوجوان کو اس طرح دیکھ رہے تھے کہ جیسے اپنے سامنے کسی انہونی چیز کو دیکھ لیا ہو۔ اچانک اس فربا آدمی کے حلق سے دل خراش چیخ نکلی اور دوسرے ہی پل وہ دونوں مخالف سمت بھاگتے چلے گئے۔ اب وہ نوجوان پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس سمت دیکھ رہا تھا
جہاں وہ بھاگے تھے۔ یا خدا! یہ کیا ہے؟ کیا میری شکل اس قدر خوفناک ہے؟ وہ بڑبڑاتا ہوا اگلی گلی سے باہر نکل گیا۔ اس کو بھوک کا احساس ستانے لگا تھا۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا تو اس میں 9 کا ٹائم تھا۔ گھڑی کو دیکھ کر اس کا دماغ سوچنے لگا تھا۔ دفعتاً یاد آیا کہ یہ گھڑی تو اس کی محبت کی نشانی تھی جو کہ اس کو روبی نے دی تھی، مگر اس کو اپنا نام یاد نہیں آ رہا تھا۔ اب اس نے دماغ پر زور دینا شروع کیا۔ اچانک اس کو یاد آیا کہ اس کا نام قاسم ہے۔ وہ تو روبی سے ملنے آیا تھا۔ روبی نے اس کو راجرز فوڈ کورٹ میں بلایا تھا۔ اس کا رخ راجرز فوڈ کورٹ کی طرف تھا۔ قاسم آہستہ آہستہ فوڈ کورٹ کی جانب چلنے لگا۔ اس کا ذہن مختلف خیالات کی آماجگاہ بنا ہوا تھا۔ اگر روبی نے اس کو بلایا تھا تو وہ خود کہاں تھی؟ وہ فوڈ کورٹ سے ہوٹل بلیو مون کیسے پہنچا؟ یہ مختلف سوالات تھے جو کہ اس کی دماغ کی بھٹی میں پک رہے تھے۔ اس کو تھکن کا بھی احساس ہو رہا تھا اور بھوک کا بھی۔ اچانک اس کو یاد آیا کہ اس نے ناشتہ 12 بجے کیا تھا۔ اس کے بعد اب تک اس کے منہ میں کچھ نہیں گیا تھا۔ اچانک اس کے اپنے سامنے ذائقہ فوڈز کے نام سے ایک باربیکیو سینٹر نظر آیا۔ اس کے قدم از خود باربیکیو کے اندر کی جانب اٹھ گئے۔ باربیکیو کے اندر داخل ہو کر وہ سامنے والے کاؤنٹر پر پہنچ کر رک گیا۔ جی جناب، کاؤنٹر کلرک نے کمپیوٹر پر نظر جمائے جھکائے ہوئے کہا۔ مجھے کچھ کھانے کو چاہیے۔ آپ تشریف رکھیں اور ٹیبل مین کو آرڈر لکھوا۔ کلرک نے جیسے ہی اس کو دیکھا اس کے منہ کی بات منہ میں ہی رہ گئی۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر قاسم کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو بھائی؟ میرے بھائی، کیا میرے سر پر سینگ نکل آئے ہیں؟ قاسم ہنس کر بولا۔ تمہارا چہرہ؟ کلرک بمشکل پھنسی ہوئی آواز میں بولا۔ اس کے چہرے سے خوف ظاہر ہو رہا تھا۔ کیوں؟ کیا ہوا میرے چہرے کو؟ اس نے بوکھلا کر اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ جا کر واش روم میں دیکھ لو، کلرک نے بدستور خوف زدہ لہجے میں کہا۔ یہ سن کر قاسم کے چہرے پر الجھن نظر آنے لگی۔ دوسرے ہی پل وہ واش روم کی جانب دوڑ گیا۔ چہرہ دیکھتے ہی اب اس کی اپنی حالت بھی وہی ہوئی تھی جو کہ دوسروں کی تھی۔ قاسم اپنا چہرہ دیکھ کر خود ہی خوف زدہ ہو گیا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ چہرے پر موت کی زردی چھا گئی ہو۔ چہرہ ہلدی کی طرح زرد تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ کسی نے ہلدی چہرے پر مل دی ہو۔ قاسم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کچھ نہیں آیا کہ اب وہ کیا کرے۔ وہ فوراً ہی بھاگتا ہوا باربیکیو سے باہر نکل گیا۔ اس کی سمجھ میں لوگوں کی خوف زدگی کی وجہ آ چکی تھی۔ بہت سے سوالات اس کے دل و دماغ میں گردش کر رہے تھے۔ آخر روبی کہاں گئی؟ اس کو یاد آنے لگا تھا روبی نے اس کو راجرز فوڈ کورٹ میں ملنے کے لیے بلایا تھا۔ کیا اس کو راجرز فوڈ کورٹ جانا چاہیے؟ راجرز فوڈ کورٹ زیادہ دور نہیں تھا تو چنانچہ وہ راجرز فوڈ کورٹ کی جانب ہی جا رہا تھا۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد وہ راجرز فوڈ کورٹ کے اندر پہنچ چکا تھا۔ وہ ایک مہنگا ترین کیفے تھا۔ قاسم کیفے کے اندر داخل ہو کر رک گیا۔ ایک میز منتخب کر کے اس کے سامنے براجمان ہو گیا۔ اس پر براجمان ہو گیا۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ روبی ضرور آئے گی اور مجھے نہ پا کر وہ یہاں سے چلی گئی ہوگی، لیکن یہ سوال غور طلب تھا کہ وہ ہوٹل کیسے پہنچا؟ اس کے چہرہ اس قدر زرد کیوں تھا؟ اس کو اچھی طرح سے یاد تھا کہ وہ صبح سو کر اٹھا، نہایا دھویا، شیو بنائی اور اپنے آفس چلا گیا۔ ٹھیک 2 بجے وہ میٹنگ اٹینڈ کرنے نکلا اور ٹھیک 6 بجے روبی کی کال آئی کہ وہ اس کو فلیٹ سے پک کر لے تاکہ راجرز فوڈ کورٹ میں جا کر کھانا کھایا جا سکے۔ روبی کے فلیٹ تک پہنچا تھا کہ اس کے بعد اس کو کچھ یاد نہ تھا۔ 6 سے لے کر 9 تک کا ٹائم اس نے کہاں گزارا اس کو یاد نہیں تھا۔ بس ایسا لگتا تھا کہ چاروں طرف اندھیرا ہے۔ کوشش کر کے بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی کہ ایک ویٹر اس کے پاس آ گیا آرڈر لینے کے لیے۔ جیسے ہی اس نے قاسم کے چہرے کی طرف دیکھا، اس کی بھی وہی کیفیت ہوئی جو دوسرے لوگوں کی ہوئی تھی۔ وہ سوالیہ نظروں سے قاسم کی جانب دیکھنے لگا۔ کچھ نہیں یار، تھوڑی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے چہرہ پیلا پڑا ہوا ہے، قاسم نے ہنس کر کہا۔ اس کے چہرے پر بے یقینی کی کیفیت دیکھ کر قاسم اٹھ کر ہنس کر اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، یار میں کوئی بھوت نہیں ہوں۔ قاسم کے ہاتھ مارتے ہی وہ ویٹر ایسے اچھلا جیسے بچھو نے ڈنک مار لیا ہو۔
سر آپ کا ہاتھ اتنا ٹھنڈا کیوں ہے؟ یوں لگ رہا ہے جیسے ہاتھ نہیں بلکہ سل ہو، وہ کانپتے ہوئے بولا۔ کیا؟ قاسم چونک اٹھا۔ سر آپ کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں، اتنا سرد ہاتھ تو کسی کا بھی نہیں ہوتا۔ وہ کانپتے ہوئے اس کی بات سن کر قاسم الجھ گیا کہ واقعی اس کو کوئی بیماری تو نہیں ہو گئی؟ ہو سکتا ہے اس بیماری کے سبب وہ سب کچھ بھول گیا ہو۔ یہ کیسی بیماری تھی کہ اس کا چہرہ زرد پڑ گیا ہو؟ اچانک اس کی نظر اس کے اپنے ہاتھ پر پڑی جو کہ زردی مائل ہو رہا تھا۔ تم ایسا کرو، کچھ کھانے کو لا دو، قاسم نے پریشان کن لہجے میں کہا۔ کیا لا دوں سر؟ بیف برگر اور فرینچ فرائز۔ ویٹر آرڈر لے کر چلا گیا تھا۔ چند ہی لمحات گزرے تھے کہ اچانک قاسم نے ایک سیاہ فام شخص کو اپنی جانب بڑے ہی غور سے دیکھتے ہوئے پایا۔ اس کی نظر میں غیر یقینی کی کیفیت تھی اور خوف کا عنصر بھی نمایاں تھا۔ سیاہ فام شخص 40 سال کی عمر کے آس پاس تھا۔ وہ بڑی ہی دیر سے قاسم کو گھور رہا تھا۔ قاسم اس کی جانب ابھی ہی متوجہ ہوا تھا، اچانک اس نے اس کو موبائل نکالتے ہوئے دیکھا۔ موبائل پر اس نے کسی سے بات کی۔ پھر قاسم نے اس کو باہر جاتے دیکھا۔ اس کو باہر جاتے دیکھ کر وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے گیٹ سے باہر نکل گیا، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ ویٹر اس کا آرڈر لاتا ہی ہوگا۔ یہ قاسم نے تجسس کی کیفیت کے پیش نظر کیا تھا۔ وہ آگے تھا، قاسم اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ قاسم کو اپنے پیچھے آتا ہوا دیکھ کر اس نے دوڑ لگا دی۔ جلد ہی اس کو احساس ہو گیا کہ وہ شخص عمر میں اس سے زیادہ ہونے کے باوجود رفتار میں اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ قاسم نے دل میں سوچا کہ کاش وہ اس آدمی کے برابر پہنچ پاتا، کیونکہ اب اس کا اور آدمی کا درمیانی فاصلہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ جیسے ہی قاسم نے دل میں سوچا، اسی وقت اس نے اپنی رفتار بڑھتی ہوئی محسوس کی۔ یوں لگ رہا تھا کہ اس میں بجلی کی سی تیزی آ گئی ہو۔ وہ بہت جلد ہی اس آدمی کے نزدیک پہنچ گیا، پھر یکدم ایک جست لگائی اور پھر آن میں ہی اس کو لیتا ہوا دور جا گرا۔ قاسم نے اس کو گردن سے دبوچ رکھا تھا۔ کون ہو تم؟ اور مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہے تھے؟ قاسم ہانپتا ہوا بولا۔ چھوڑو مجھے، وہ بری طرح سے مچل کر بولا۔ اس کے مچلنے سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑا، کیونکہ قاسم نے اس کو بری طرح سے جکڑ رکھا تھا۔ نہیں چھوڑوں گا قاسم، نہیں چھوڑوں گا۔ تم نے مجھے دیکھ کر اس طرح کیوں ریاکٹ کیا تھا؟ قاسم نے اپنی گرفت مزید سخت کرتے ہوئے جواب دیا۔ بابا بتاتا ہوں، چھوڑو مجھے، وہ چلایا۔ قاسم نے اس کو چھوڑ دیا۔ چند لمحات تک وہ ہانپتا رہا اور پھر یکدم ہی اس نے ریوالور نکال لیا اور قاسم کی طرف تان کر زہر خند نظروں سے گھورتا رہا اور بولا۔ شاید تم بچ گئے تھے۔ مجھے حیرت ہے کہ جس کا میں نے گلا گھونٹا وہ بچ کیسے گیا؟ وہ آدمی سفاکی سے مسکرا کر بولا۔ اس کو ریوالور تانے دیکھ کر قاسم کی آنکھوں میں خوف امڑ آیا۔ اس کو اس بات پر بھی شدید حیرت تھی کہ اس کو مارنے کی کوشش کی گئی تھی، مگر کیوں؟ اچانک وہ شخص قاسم کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور پھر بڑی سفاکی سے بولا۔ تمہاری محبوبہ تمہارے بغیر اکیلی ہوگی، اب میں تم کو اس کے پاس بھیج دیتا ہوں۔ اتنا کہہ کر اس نے قاسم کی طرف دیکھ کر گولی چلا دی۔ قاسم کے حلق سے دل خراش چیخ نکلی، لیکن دوسرا ہی پل دونوں کے لیے حیرت انگیز تھا۔ گولی قاسم کے سینے سے ٹکرائی تھی، لیکن قاسم کو کچھ ہوا نہیں، بلکہ اس جگہ ایک گہرا سوراخ بن گیا تھا جس سے خون کا ایک بھی قطرہ نہیں نکلا تھا۔ قاسم نے اس کی آنکھوں میں حیرت ابھرتے ہوئے دیکھی۔ ابھی وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اچانک اس کو خیال آیا کہ اس نے کہا تھا کہ روبی کو مار دیا ہے۔ اتنا یاد آتے ہی قاسم پر جنون سوار ہو گیا۔ روبی کو کس نے مارا؟ قاسم اس کی طرف جھپٹا۔ اس سے قبل کہ وہ جواب دے پاتا، قاسم نے گولی کی آواز سنی، پھر وہ شخص اس کی باہوں میں جھول گیا۔ قاسم کچھ سمجھ پاتا، اس نے اندھیرے میں ایک گاڑی کے انجن کے سٹارٹ ہونے کی آواز سنی۔ اسی گاڑی سے اس آدمی پر گولی چلائی گئی تھی۔ پھر وہ گاڑی بڑی ہی تیز رفتاری سے لے کر نکل گیا۔ رات کے اندھیرے میں قاسم صرف اس گاڑی کے نمبر دیکھ سکا تھا، جو کہ جھلملاتی ہوئی نمبر پلیٹ کی بدولت ہوا تھا۔ قاسم نے اس لاش کو ایسی جگہ چھوڑا،
اسی جگہ چھوڑا اور فوراً ہی اسی جگہ سے نکل گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کسی قانونی چکر میں پھنس جائے۔ لیکن اس کا ذہن منتشر تھا۔ کیا وہ مر چکا ہے؟ اس پر گولی نے اثر کیوں نہیں کیا؟ اس کے جسم کی زردی کی کیا یہی وجہ ہے؟ اگر اس کا دنیا سے ناطہ ختم ہو چکا ہے تو کیا وجہ ہے کہ وہ سانس نہیں لے رہا؟ ان سوالوں کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس نے مایوسی کے عالم میں چلنا شروع کر دیا۔ اس کا دل و دماغ صرف اس جانب تھا کہ اس کا دل روبی کی موت کو ماننے سے انکار کر رہا تھا۔ اس نے روبی کے فلیٹ کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ اچانک اس کا پیر پھسلا اور وہ منہ کے بل فرش پر گر پڑا اور پھر کچھ ہوش نہ رہا۔